السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجی کالج کے ایک گارڈ نے 17 سالہ لڑکی کو 20 منٹ میں زیادتی کا نشانہ بنایا تو پرنسپل نے کالج کا نام بچانے کے لیے جمال نامی گارڈ کو اس کے گاؤں بھیج دیا۔ جمال نے شکر کیا کہ قانونی سزا سے بچ گیا، لیکن لڑکی کی ماں نے جمال کو روک کر بد دعا دی، خدا تجھے بانجھ کر دے۔ جمال شادی شدہ بچوں والا تھا، اس لیے اس بد دعا پر ہنس دیا، لیکن قدرت کا انصاف ہو کر رہتا ہے۔ ایک رات 2 بجے جمال کی آنکھ کھلی تو کہتے ہیں بد دعا وہی لگتی ہے جو دی نہیں جاتی، جو دل سے نکلتی ہے وہی بد دعا لگ جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ آج مجھے پتا چلا جب قدرت رحم ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ جب اس روت نے میرے بھائی کو بد دعا دی، وہ ہنس پڑا تھا، لیکن جب واپس گھر آیا تو حیران رہ گیا۔ اس نے ایک ایسی انہونی بات کہی تھی جو کبھی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ جب آہیں دل سے نکلتی ہیں تو اثر رکھتی ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا اس نے دیکھا اس کی بہن اور بیٹی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ میرا نام منیر ہے، میں اپنی زندگی کے ان دنوں کو کبھی نہیں بھولتا جب میں ایک بہت بڑے اور مشہور سکول میں گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ یہ سکول لڑکیوں کا تھا اور یہاں 2 بڑے گیٹ تھے۔ دونوں گیٹس پر گارڈ کی ضرورت رہتی تھی، کیونکہ طالبات کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک گیٹ پر میں ڈیوٹی دیتا تھا اور دوسرے پر میرا چھوٹا بھائی شبیر۔ اگرچہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا مگر نصیب کا دھنی تھا۔ اس کے گھر میں بچوں کی چہکار تھی، 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا۔ میری قسمت میں یہ خوشی نصیب نہ ہو سکی۔ بے اولاد ہونے کا دکھ کچھ ایسا تھا کہ سکول آتی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھ کر دل بھر آتا تھا۔ میں دور سے ہی کھڑا ان کو دیکھتا اور دل میں سوچتا، اگر میری بھی بیٹی ہوتی تو شاید ایسے ہی معصوم اور خوبصورت ہوتی۔ میرے دل میں بچوں کے لیے بے انتہا محبت تھی، لیکن وقت اور حالات نے مجھے سکھا دیا کہ اپنے جذبات کو حد میں رکھنا ضروری ہے۔ آج کل کا زمانہ کچھ ایسا تھا، اگر کوئی کسی کے بچے سے پیار سے بات بھی کر لے تو وہ لوگ شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنی حدود کا خیال رکھتا تھا، نہ کبھی کسی بچی کو چھوا، نہ کبھی بے جا بات کی، بس چپ چاپ اپنا کام کرتا، گیٹ پر کھڑا رہتا، طالبات کو آتا جاتا دیکھتا اور دل ہی دل میں دعائیں کرتا۔ شبیر مجھ سے بالکل مختلف تھا، وہ ہر کام میں غیر سنجیدہ تھا، کبھی بغیر بتائے چھٹی کر لیتا، کبھی ڈیوٹی کے دوران دھیان کہیں اور لگا لیتا۔ میں نے اسے بارہا سمجھاتا تھا کہ بھائی، ہم یہاں اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عزت کا کام دیا ہے، اسے ضائع مت کرو۔ لیکن وہ ہمیشہ ہنستا تھا اور کہتا تھا فکر نہ کر، پیسے تو ویسے بھی مل جائیں گے۔ مجھے اس کی اصلاح پروائی پر افسوس ہوتا۔ میں اسے سمجھاتا کہ تیری بیٹیاں ہیں، تیری ذمہ داریاں ہیں، لیکن وہ میری باتوں کو مذاق میں اڑا دیتا۔ ایک دن کا واقعہ آج تک میرے ذہن میں نقش ہے۔ میں اپنی معمول کی ڈیوٹی پر تھا کہ اچانک میری نظر شبیر پر پڑی۔ وہ گیٹ کے قریب ایک طالبہ سے بات کر رہا تھا۔ میں نے دور سے یہ منظر دیکھا تو دل میں کچھ کھٹکا۔ میں جلدی سے اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بڑے آرام سے کہا کچھ نہیں، بس لڑکی خود بات کر رہی تھی۔ کہنے لگا وہ مجھ سے نمبر مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے سختی سے کہا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ یہ معصوم بچیاں ہیں، ان کے دل میں کبھی اپنے استاد یا کسی بڑے کے لیے عزت کے جذبات ہوتے ہیں، ان کو غلط نہ سمجھو، یہ سکول ہے کوئی بازار نہیں۔ شبیر ہنسا اور کہنے لگا تجھے کیا پتا آج کل کے بچوں کا، ویسے بھی میں کہاں سے 3 بچوں کا باپ لگتا ہوں، میں تو دبلا پتلا نوجوان لگتا ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا اپنی حرکتوں سے باز آ جا،
تیری بھی 2 بیٹیاں ہیں، کل کو اگر کسی نے ان کے ساتھ ایسا کیا تو کیا گزرے گی تجھ پر؟ لیکن وہ ہنستا رہا تھا، مذاق اڑاتا رہا، کہنے لگا بیٹیاں ہیں تو کیا جینا چھوڑ دیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے ضبط کیا۔ میں نے سوچا کہ انسان اپنی اولاد سے محبت تو کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اپنی حرکتوں سے اپنی ہی اولاد کے لیے شرمندگی کا سبب بن جاتا ہے۔ میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ کرے شبیر کو عقل آ جائے۔ سکول کی یہ فضا میرے لیے مقدس تھی، یہاں آنے والی ہر بچی مجھے اپنی بیٹی کے جیسے لگتی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہی دعا کی تھی، اللہ کرے ہر بیٹی عزت اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس جائے۔ دن گزرتے چلے گئے اور شبیر کی لاپرواہی بڑھتی چلی گئی۔ کبھی سکول کی لڑکیوں سے فضول مذاق کرنا، کبھی بلا وجہ مسکرانا، کبھی اپنی جوانی پر فخر کرنا۔ میں دل ہی دل میں کوڑھتا رہتا، لیکن خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ کئی بار دل چاہا اسکول انتظامیہ کو شکایت کر دوں، لیکن پھر یہ سوچ کر رک جاتا کہ بھائی ہے، اس کا گھر بار ہے، کہیں بے روزگار نہ ہو جائے۔ شبیر کی بیوی، جس کا نام شمیم تھا، بہت سلیقہ شعار اور سمجھدار خاتون تھی۔ وہ گھر میں سلائی کا کام کر کے اپنے بچوں کا اور اپنے آپ کا پیٹ پالتی تھی۔ وہ شبیر کی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ شبیر کا بچپنا اور نادانی اس کی عمر کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی، جیسے وہ وقت کے ساتھ سنجیدہ ہونے کی بجائے مزید غیر ذمہ دار بنتا چلا جا رہا تھا۔ شمیم اکثر دل ہی دل میں دعا کرتی، کاش اس کا شوہر کچھ سمجھداری اختیار کر لے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گھر میں اکثر جھگڑے کی فضا رہتی۔ شبیر کبھی کسی بات پر بگڑ جاتا تو کبھی بے جا ضد پر اڑ جاتا۔ اس کے بچگانہ رویے نے شمیم کی زندگی اجیرن بنا ڈالی۔ آخر کار بات یہاں تک پہنچ گئی کہ شمیم اسے اپنے کمرے میں سونے سے روک دیا۔ اب شبیر اکثر باہر صحن میں یا برآمدے میں پڑا رہتا۔ محلے والے بھی جان گئے کہ ان کے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں، مگر ہمسایوں کی یہ روایت تھی کہ دوسرے کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، سو ہم بھی خاموش رہے۔ اسی دوران ایک دن سکول میں ایک عجیب و غریب خبر پھیل گئی۔ بتایا گیا کہ سکول کی ایک طالبہ کے ساتھ 20 منٹ میں کوئی انتہائی گھناؤنا واقعہ پیش آیا ہے۔ پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس اور میڈیا بھی حرکت میں آ گئے۔ تحقیقاتی عمل شروع ہوا، سوالات اٹھنے لگے اور ہر طرف چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ مجھے شبیر کی حالت دیکھ کر شبہ ہوا۔ وہ حد سے زیادہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، جیسے کوئی بڑا بوجھ اس کے ضمیر پر آ پڑا ہو۔ اس کی نظریں بار بار ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، پسینہ اس کے ماتھے سے ٹپک رہا تھا۔ میں نے ایک دن اسے کونے میں لے جا کر دبے لفظوں پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو وہ انکاری رہا، لیکن جب معاملہ پولیس اور میڈیا تک پہنچ گیا تو وہ دباؤ برداشت نہ کر سکا اور سسکیاں ابھرتے ہوئے سچ اگل دیا۔ شبیر نے بتایا کہ وہ بیسمنٹ میں کسی کام سے گیا تھا، اس دوران اسے غلطی سے یہ گھناؤنا عمل سرزد ہو گیا۔ میں سکتے میں آ گیا، دل چاہا اسے تھپڑ مار کر سیدھا کر دوں، مگر پھر خود کو روک لیا۔ پرنسپل کو بھی اس واقعے کی بھنک پڑ چکی تھی، مگر وہ اسکول کی عزت کو بچانے کی کوشش میں تھا۔ پرنسپل نے شبیر کو اپنے دفتر بلایا اور کہا، دیکھو، اگر پولیس نے اصل بندہ ڈھونڈ لیا تو ہمارا اسکول تباہ و برباد ہو جائے گا، نام خاک میں مل جائے گا۔ بہتر ہے تم غائب ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں، کہیں جا کر روپوش ہو جاؤ۔ شبیر نے بغیر کسی مزید بحث کے پیسے لیے اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ میں دل دل میں حیران ہو رہا تھا کہ کسی طرح ایک پرنسپل جو طلبہ کی حفاظت کا ذمہ دار تھا، صرف اپنے ادارے کی عزت بچانے کے لیے ایک مجرم کو بھگا رہا تھا۔ شبیر جیسے ہی سکول سے نکلا، اسی وقت اس طالبہ کی ماں، جو پہلے ہی کوئی شک میں تھی، سامنے آ گئی۔ وہ شاید ہماری باتیں سن چکی تھی یا شبیر کے چہرے پر چڑھے خوف کو خوب بھانپ گئی تھی۔ وہ عورت بفر گئی۔ اس نے جھولی اٹھا کر اللہ کے حضور بد دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ اللہ کرے تیری اولاد نہ ہو، اللہ کرے تیرے اپنے گھر میں تیری ماں اور بہن کے ذریعے تجھے رسوا کرے،
اللہ کرے تیری نسل ختم ہو جائے۔ اس کے الفاظ بجلی بن کر شبیر پر گرتے رہے، مگر شبیر اپنی ڈٹھائی میں ہنسا اور کہنے لگا، میرے تو 3 بچے ہیں، میں کہاں سے بے اولاد ہو جاؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسے سختی سے ڈانٹا، کم از کم اب تو شرم کر لے، نکل جا یہاں سے، ورنہ لوگ تجھے مار مار کے جان سے نہ مار ڈالیں۔ تجھے اپنی فکر نہ ہو، اپنے بچوں کا تو خیال کر۔ شبیر نے کوئی جواب نہ دیا، سر جھکایا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ میں گھر واپس آیا تو دل بوجھل تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے شمیم کو بلایا اور ساری حقیقت بتا دی۔ شمیم تو پہلے ساکت ہو گئی، جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں، پھر وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے سر پر ہاتھ مار مار کر رونے لگی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شاید یہ انسان بن جائے گا، لیکن یہ تو شیطان نکلا۔ شمیم سسکیوں میں سے کہہ رہی تھی، اس کے بچوں کا کیا قصور تھا؟ وہ معصوم تھے، انہیں کیا پتا کہ ان کے باپ نے کون سا کبھی جرم کر لیا ہے۔ شمیم کو فکر اپنے بچوں کے مستقبل کی تھی۔ معاشرہ کبھی نہیں بھولتا اور نہ ہی معاف کرتا ہے۔ جب یہ راز کھلے گا تو انگلیاں شبیر کی میں پر ہی نہیں بلکہ اس کے بچوں پر بھی اٹھیں گی۔ رات دیر تک شمیم روتی رہ گئی۔ میں بھی اپنے دل کی دھڑکنیں سن رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ساری رات ایک بوجھ سا ہم سب پر لٹکتا رہا ہوں۔ اگلے دن سکول میں ماحول اور بھی کشیدہ ہو چکا تھا۔ تحقیقات زور پکڑ چکی تھی۔ پولیس نے سکول کے عملے کے کئی افراد سے تشویش شروع کر دی۔ شبیر کے غائب ہونے کی خبر بھی پھیل گئی تھی اور یہ چیز مزید شک کو بڑھا رہی تھی۔ پرنسپل نے ایک میٹنگ بلائی اور سب سے حلف لیا کہ کوئی بھی شخص سکول کا نام خراب نہیں کرے گا، مگر سچائی کب تک چھپ سکتی ہے۔ ادھر شمیم نے شبیر کے سامان کو گھر کے ایک کونے میں پھینک دیا۔ وہ اب فیصلہ کر چکی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اب شبیر کو اپنے گھر میں کبھی واپس نہیں آنے دے گی۔ اس نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے یہ سخت فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دن کے بعد خبر ملی کہ پولیس شبیر کی تلاش میں ہے۔ اس پر مقدمہ بھی درج ہو چکا تھا۔ فی الحال تو میں نے پرچے میں نامعلوم افراد کا نام لکھا تھا، لیکن پرچہ تو درج تھا۔ شبیر نے ایک الگ نمبر رکھا تھا، اس نمبر سے وہ ہفتے میں ایک بار مجھے کال کرتا۔ اس کی ہر کال کا ایک ہی مقصد ہوتا، یہ پوچھتا تھا کیا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا یا ابھی تک کوئی خطرہ ہے۔ میں اسے صاف صاف بتاتا تھا کہ معاملات سلجھے نہیں ہیں۔ سکول کی بچیاں اب بھی یہ احتجاج کر رہی ہیں۔ ان کے والدین بھی شدید غصے میں تھے۔ جگہ جگہ بات ہو رہی تھی کہ سکول کا ماحول غیر محفوظ ہے۔ میڈیا نے بھی خبروں کو مسلسل زندہ رکھا تھا۔ ایسے میں شبیر کا واپس آنا تو بہت دور کی بات تھی۔ شہر میں قدم رکھنا بھی اس کے لیے خطرناک تھا۔ شبیر کی سوچ بڑی سادہ تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ وقت کے ساتھ سب کچھ مٹ جائے گا، لوگ بھول جائیں گے اور وہ واپس آ کر آرام سے اپنی پرانی زندگی میں گھل مل جائے گا۔ لیکن حالات ایسے نہ تھے۔ ہفتے مہینے گزر گئے، مگر احتجاج کی چنگاری بجھنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ سکول کا پرنسپل بھی مسلسل دباؤ میں تھا۔ پولیس کی انکوائری رسمی سی ہو رہی تھی، مگر والدین کا دباؤ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ 2-3 مہینے اسی کشمکش میں گزر گئے۔ شبیر کبھی فون پر مایوس ہو کر کہتا شاید اسے اب ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑنا پڑے گا۔ ادھر گھر میں شمیم، شبیر کی بیوی کا رویہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ وہ دو ٹوک کہتی واپس آیا تو میں اسے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک ایسے آدمی کے نیچے، ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ لیکن شمیم کی بات سننے والا کون تھا؟ گھر تو ہم سب کا تھا، بڑے بھائی کی ملکیت تھی اور سب جانتے تھے۔ آخر کار شمیم کو سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ عورت ذات تھی، کب تک تنہا رہتی؟ پھر ایک دن بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا۔ جس لڑکی کے ساتھ اسکول کے بیسمنٹ میں وہ سب کچھ ہوا، جس نے پوری کہانی کو جنم دیا، اس نے اپنی زندگی خود ہی ختم کر لی۔ اس کی لاش جب ملی تو پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ والدین غم سے نڈھال ہو گئے۔ لوگوں نے پھر سے احتجاج شروع کر دیا۔
مگر اس بار غصے میں کم اور افسوس میں زیادہ ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے چلے گئے کیس بھی دم توڑنے لگا۔ وہ لڑکی جس کے لیے سب لڑ رہے تھے وہ اب دنیا میں نہیں رہی تھی۔ مدعی اگر خود نہ ہو تو انصاف کا راستہ مزید کھٹن ہو جاتا ہے۔ پولیس نے رسمی کارروائی کی، چند لوگوں سے سوال جواب کیے، چند رپورٹس بنائیں اور پھر معاملہ دبا دیا۔ فائل کسی دفتر کے کونے میں گرد میں اٹی رہ گئی۔ پورے 6-7 مہینے لگے اس کہانی کو دبنے میں۔ جب حالات مکمل طور پر ٹھنڈے پڑ گئے تب شبیر نے واپسی آنے کا ارادہ کیا۔ اچانک ایک رات شبیر گھر لوٹ آیا، نہ کسی نے اطلاع دی نہ اجازت لی، بس بیگ اٹھائے آئے۔ اس کی شکل دیکھنے والی تھی، تھکا ہارا، بکھرا ہوا اور خوفزدہ، لیکن اندر ہی اندر جیت کا احساس بھی تھا کہ سب کچھ ٹل گیا اور اب وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس لوٹ سکتا ہے۔ سکول والوں نے اسے دوبارہ نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پرنسپل نے صاف کہہ دیا تھا اگر شبیر کو سکول میں دیکھا گیا تو وہ خود ہی پولیس کو اطلاع کر دے گا۔ اس لیے شبیر نے نیا کام شروع کر دیا، چھوٹے موٹے پیکج ڈلیوری کا کام کرنے لگا۔ دن بھر بائک پر گھومتا اور شام کو واپس آتا۔ شمیم نے اس دن خوب ہنگامہ کیا، چیخ چیخ کر کہا، میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہمارا سر شرم سے جھک گیا۔ تمہاری اپنی 2 بیٹیاں ہیں، کیا تم نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا؟ آج تمہارے اعمال کا بوجھ ان پر پڑے گا۔ لیکن شبیر کب ماننے والا تھا؟ اسے تو اپنا مرد ہونے کا غم تھا۔ چند سخت الفاظوں کے بعد وہ ہاتھ بھی اٹھا بیٹھا۔ شمیم کو 2-4 تھپڑ مار کر خاموش کرا دیا۔ بیچاری روتی رہ گئی، سسکتی رہی، لیکن کر بھی کیا سکتی تھی؟ زندگی مجبوریوں نے اسے پھر سے سلائی مشین کے پاس لا بٹھایا۔ روزگار کی دوڑ میں وہ دوبارہ مصروف ہو گئی۔ شبیر بھی اپنے کام میں لگ گیا، بچیاں بھی چپ چاپ سکول جانے لگیں اور ایسا لگنے لگا جیسے سب کچھ معمول پر واپس آ گیا ہو۔ لیکن اندر ہی اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، شمیم کا دل، شبیر کی بیٹیاں اور پورے گھر کی فضا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ کوئی ہنستا بھی نہیں تھا، سب خاموش رہتے تھے، جیسے ہر کوئی اپنے دل میں کوئی بوجھ اٹھائے پھر رہا ہو۔ ہمیں لگا شاید اب کہانی ختم ہو گئی، مگر ہمیں یہ علم ہی نہ تھا یہ محض طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اصل مصیبت تو ابھی آنی تھی، وہ مصیبت جس نے نہ صرف شبیر کو بلکہ ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک دن شبیر یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھ سے کہنے لگا، یار وہ عورت کیسے کہہ رہی تھی اللہ تجھے بے اولاد کرے، میری تو پہلے سے اولاد ہیں۔ اس کی آواز میں عجب سا طنز چھپا ہوا تھا، جیسے وہ خود کو کسی بڑی آفت سے بچا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ میں تھوڑا سخت لہجے میں کہا، شبیر سچ بتا، تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی ان حرکتوں کی؟ شبیر نے ایک گہری سانس لی، کچھ لمحے خاموش رہا، چپ رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یار وہ لڑکی مجھے اچھی لگتی تھی۔ پہلے تو وہ خود میرے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی، ہر روز مجھ سے سموسے منگواتی، کبھی چپس کے بہانے، کبھی کولڈ ڈرنک کے بہانے۔ مجھے لگا شاید وہ بھی میرے جذبات سمجھتی ہے۔ میں دل ہی دل میں کانپ گیا۔ شبیر جیسے لوگ ہر چیز کو اپنی انا کے آئینے میں دیکھتے ہیں، چاہے سامنے والا کتنا ہی معصوم کیوں نہ ہو۔ شبیر مزید بولا، میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ غصے میں آ گئی، جیسے میں نے کوئی گناہ کر ڈالا ہو۔ مجھے طیش آ گیا، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے غصے سے کہا، شبیر مجھے تیری باتیں سن کر غصہ آ رہا ہے، اگر تیری بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں خود پولیس کو اطلاع کر دیتا کہ تو کہاں چھپ کر بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی شبیر حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف سا جھلکا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بھی بات ختم کر دی، میں جانتا تھا کہ اب بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا جتنا ممکن ہو سکے شبیر سے دور رہوں گا، لیکن شبیر کے لیے وقت کے کٹہرے میں فیصلہ مفحوظ تھا۔ مکہ فتح جیسا حساب اس کے پیچھے لگا تھا اور اسے اس کا احساس تک نہیں تھا۔ چند ہفتے بعد کی بات ہے، گرمیوں کی شدت اپنے عروج پر تھی۔
ہوا میں جیسے آگ بھری ہوئی تھی، پورا محلہ ابل رہا تھا، بجلی کے بغیر زندگی جیسے رک گئی تھی۔ شمیم نے تنگ آ کر کہا، شبیر بچوں کو نہر پر لے جاؤ، تھوڑا پانی میں کھیلیں گے تو سکون ملے گا، مگر خبردار ان کا خیال رکھنا۔ شبیر نے ہنکار ابھرا اور بچوں کو ساتھ لے کر قریب واقع نہر کی طرف چل دیا۔ بچے خوشی خوشی سے چہکتے جا رہے تھے، ان کے ننھے ننھے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے تولیے تھے، رنگ برنگی بالٹیاں اور پانی میں کھیلنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے تھے۔ نہر پر پہنچ کر شبیر بچوں کو کھیلنے دیا اور خود ایک قریبی درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ گرمی اور تھکن نے اسے گہری نیند میں دھکیل دیا، اسے یہ ہوش بھی نہ رہا بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بچے کھیلتے کھیلتے نہر کے کنارے تھوڑا آگے بڑھ گئے، پانی کی سطح پر بہتا ہوا سکون دھوکہ دے رہا تھا۔ اچانک کہیں اوپر سے پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا، نہر کا پاٹ بپھرنے لگا، جیسے کوئی سویا ہوا دریا اچانک جاگ گیا ہو۔ تینوں بچے، شبیر کی دو بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا، نہر کے پانی میں کھینچ لیے گئے۔ وہ چیخے چلائے مگر ان کی ننھی آوازیں نہر کے شور میں دب گئیں، کسی نے کچھ نہ سنا۔ شبیر بے خبر اپنے خوابوں میں ڈوبا سویا رہا، جب جاگا تو سورج ڈھلنے لگا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے ارد گرد دیکھا مگر بچے کہیں نہیں تھے۔ پہلے تو وہ ہنسا، چھپ گئے ہوں گے، شرارتیں کہیں کی۔ لیکن جب 5-10 منٹ گزر گئے اور بچوں کا کوئی پتہ نہ چلا تو اس کے دل میں ایک انجان سا خوف جاگ اٹھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا چلاتا پکارنے لگا، عائشہ، نبیلہ، صہیب، کہاں ہو تم لوگ؟ آ جاؤ بابا کے پاس۔ لیکن جواب میں صرف نہر کا شور تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد قریبی لوگ بھی جمع ہو گئے۔ کسی نے شور مچا دیا کہ کسی نے بچوں کو نہر میں گرتے دیکھا تھا۔ یہ سننا تھا کہ شبیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح نہر میں کودنے لگا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا، مگر بچے جیسے زمین نگل گئی ہو یا پانی پی گیا ہو۔ ریسکیو ٹیم کو بلایا گیا۔ کئی گھنٹے کی تلاش کے بعد صرف چند ننھے جوتے اور ایک بالٹی ملی۔ شبیر کے تینوں بچے بہہ گئے تھے اور کبھی واپس نہ آئے۔ شمیم کو جب یہ خبر ملی تو وہ سن کر ہو کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے تو اسے یقین نہ آیا، پھر جیسے اس کے اندر کوئی بند دروازہ ٹوٹا اور وہ بین کرتے ہوئے زمین پر گری۔ اس کی چیخیں محلے بھر میں گونجنے لگی، ایسی دردناک چیخیں کہ سننے والے کے کلیجے دہل جائے۔ شبیر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اس کا غرور، اس کی خود پسندی، اس کی مردانگی سب ٹوٹ کر بکھر کر رہ گئے تھے۔ اس کے سامنے 3 معصوم چہرے بار بار لہراتے تھے، جو اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے۔ محلے کے لوگ جو کبھی اس سے دور ہو گئے تھے اب ترس کھا کر اکٹھے ہونے لگ گئے، لیکن کوئی بھی لفظ، کوئی بھی تسلی اس زخم کو بھر نہیں سکتی تھی جو شبیر اور شمیم کے دل میں لگ چکا تھا۔ شمیم شبیر کو دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ میں نے کہا تھا کہ بچوں کا خیال رکھنا، تم نے ان کی حفاظت نہیں کی، تم نے اپنی نیند کو ان سے زیادہ اہم سمجھا، خدا تمہیں کبھی معاف نہ کرے۔ شبیر خاموش رہا تھا، کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہا تھا، اس کی زبان جیسے پتھر ہو گئی۔ تدفین کے وقت شبیر کی حالت دیکھنے والی تھی، 3 ننھی قبریں، 3 ننھی جانیں، سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ وہ قبروں کے پاس بیٹھا مٹی کو بار بار چھوتا اور بلک بلک کر روتا، بابا کو معاف کر دو، بابا نے تمہیں کھو دیا۔ شمیم نے فیصلہ کر لیا وہ اب اس کے ساتھ ایک پل نہیں گزارے گی۔ وہ بچوں کے کپڑوں کھلونوں کو سینے سے لگا کر روتی رہتی۔ اس کا گھر جو کبھی کہکہوں سے گونجتا تھا اب ایک قبرستان بن چکا تھا۔ شبیر جو کبھی خود کو عقل مند اور چلاک سمجھتا تھا اب دن رات جیسے نہر کے کنارے پر بیٹھا رہتا تھا، دور سے پانی کو گھورتا تھا کہ اس پانی کے بچوں کو لٹا دے گا۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر چیختا، یا اللہ میرا قصور کیا تھا، مجھے اتنی بڑی سزا کیوں نہیں ملی؟ لیکن کوئی جواب نہ آتا۔ وہ جانتا تھا یہ سزا اس کے اعمال کی تھی، اس کی غفلت، اس کی ہوس، اس کی بے پرواہی، سب نے مل کر اس کی دنیا چھین لی۔ وقت گزرتا چلا گیا مگر شبیر کی آنکھوں کا وہ خالی پن، شمیم کی ٹوٹی ہوئی ہنسی اور وہ خاموش قبریں ہمیشہ زندہ رہیں۔ یہ کہانی
ایک انتباہ تھی، ایک عبرت تھی کہ زندگی میں کیے گئے اعمال کا حساب کبھی نہ کبھی ضرور لیا جاتا ہے، چاہے دیر ہو جائے، انصاف خاموش ہو جائے، لوگ بھول جائیں، مگر قدرت کا نظام کبھی نہیں بھولتا۔ شبیر کی زندگی اندھیر ہو چکی تھی، اس کے گھر میں بچوں کی ہنسی، شور شرابہ اور معصوم قہقہوں کی گونج اب مکمل خاموشی میں بدل گئی تھی۔ نہر کا وہ منحوس دن اس کی روح پر ایسا زخم لگا کہ شاید کبھی نہ بھرنے والا تھا۔ شبیر ہر روز نہر کے کنارے جا بیٹھتا جہاں اس نے اپنے بچوں کو آخری بار کھیلتے کودتے دیکھا۔ وہ پانی کو دیکھتا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا۔ اس کے ہاتھ کپ کپ آتے، دل دھڑکنے کی بجائے جیسے رک رک کر چلتا۔ وہ خود کو مجرم سمجھتا تھا، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی شمیم کا اور اپنی بربادی کا۔ شمیم کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی، وہ دن رات روتی رہتی، کبھی بچوں کی تصویریں سینے سے لگا کر سسکیاں بھرتی، کبھی رب سے فریاد کرتی، یا اللہ یہ صدمہ اس سے کیوں چھلوایا جا رہا ہے۔ ان دونوں کے بیچ اب بات چیت کا رشتہ بھی کمزور پڑ چکا تھا۔ شبیر خود کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں تھا کہ شمیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ وہ اپنی ہی نظروں میں شرمندہ تھا۔ ایک رات جب شبیر اپنی چارپائی پر بے چین لیٹا تھا، اچانک وہ عورت یاد آئی، وہی عورت جس نے غصے میں بد دعا تھی، اللہ تجھے بے اولاد کرے۔ اس کی آواز اب شبیر کے کانوں میں گونج رہی تھی جیسے کسی نے زمک پر نمک چھڑک دیا ہو۔ شبیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا شاید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی تھی، شاید اس عورت کے دل کی ٹوٹ پھوٹ اور بد دعاؤں نے اس کے نصیب کو یوں سیاہ کر ڈالا۔ صبح ہوئی تو شبیر نے ایک فیصلہ کیا، وہ اس عورت کے پاس جائے گا، اس سے معافی مانگے گا۔ شاید اس کے دل سے نکلی ہوئی معافی سے اللہ اس کو سکون عطا کر دے۔ ویسے تو اس کے پاس کھونے کو اب کچھ باقی نہ رہا، مگر ضمیر کی خلش، دل کا بوجھ شاید ذرا ہلکا ہو جائے۔ گھبراہٹ اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ شبیر اس محلے کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ عورت رہتی تھی۔ راستے میں ہر قدم پر اسے ہر اپنے گناہ یاد آتے رہے، اپنی نادانیاں، اپنی جھوٹی انا، اور وہ لمحے جب اس نے کسی کے درد کو سمجھنے کی بجائے اپنی خواہشات کو فوقیت دی تھی۔ جب وہ عورت کے دروازے پر پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ ہمت کر کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں کے بعد وہ عورت باہر آئی۔ شبیر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نفرت کی ایک چمک ابھری، مگر شبیر نے فوراً ہاتھ جوڑ لی اور گلوگیر آواز میں بولا، باجی میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، میری غلطی کی وجہ سے آپ کو دکھ اٹھانا پڑا۔ اللہ نے مجھے میری غلطی کا صلہ دے دیا ہے۔ میرے تینوں بچے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر عورت کے چہرے پر حیرت اور افسوس کی ملی جلی کیفیت چھا گئی۔ اس نے شبیر کو بغور دیکھا، اس کی جھکی آنکھیں، لرزتے ہونٹ اور بکھرے ہوئے ہلیے کو وہ سمجھ گئی تھی یہ شخص ٹوٹ چکا ہے۔ شبیر روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ باجی میں جانتا ہوں کہ میری معافی سے آپ کا درد کم نہیں ہو سکتا، لیکن میں اپنے رب سے بھی معافیاں مانگ رہا ہوں، وہ آپ سے بھی۔ میرے دل کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے۔ عورت کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے شبیر کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ دل میں برسوں کا زہر، برسوں کی تکلیف، اور اب اس شخص کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں نرمی آ گئی۔ وہ بولی، شبیر اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، میں نے تجھے دل سے معاف کیا، لیکن یاد رکھ کسی کی عزت سے کھیلنے والے کبھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ تو نے جو کچھ کھویا ہے وہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہے، مگر اب جو باقی زندگی ہے اسے نیکی میں گزار، دوسروں کے آنسوؤں کا سبب مت بن۔ شبیر کی آنکھوں سے آنسو جھڑوں کی طرح بہنے لگے۔ اس نے عورت کے پاؤں چھوئے اور بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ راستے بھر وہ رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا رہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری نادانیوں کو معاف کر دے، مجھے صبر دے، مجھے نیک راستے پر چلا۔ گھر واپس آ کر شبیر نے ایک اور اہم فیصلہ لیا۔ اس نے اپنی باقیہ زندگی رب کی رضا کے لیے وقف کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے مسجد میں جا کر صفائی کا کام شروع کر دیا اور محلے کے غریب بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگا۔ جو تھوڑی بہت زمین تھی اس پر یتیم بچوں کے لیے چھوٹا سا مدرسہ بنوانے کی نیت کر لی۔ شمیم نے شبیر کی تبدیلی دیکھی۔ دونوں کے بیچ خاموشی کی دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی۔ درد کا اشتراک، تکلیف کا
احساس اور رب سے لو لگانے کی خواہش نے ان دونوں کے دلوں کو قریب کر دیا۔ اگرچہ ان کا صدمہ کبھی مکمل ختم نہ ہو سکا، مگر شبیر اور شمیم نے سیکھ لیا تھا کہ وہ گناہوں کا کفارہ سچی توبہ اور دوسروں کی خدمت سے ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب شبیر جب بھی نہر کے کنارے جاتا ہے، وہ اپنے معصوم بچوں کے لیے دعا کرتا ہے اور اب سے فریاد کرتا ہے، یا اللہ میرے بچوں کو جنت الفردوس میں جگہ دینا، مجھے معاف کر دے، ان کے پاس لے جا جب تیرا حکم ہو۔ زندگی نے شبیر کو سخت سبق دیا تھا، مگر اس سبق نے اس کی روح جلا بخشی اور اسے سچی معنی میں انسان بنا دیا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔